امیر بلاج کا جو مرڈر تھا کوئی سزا ملے گی جو نامزد ملزمان ہیں ان کو. تیفی بٹ اور گوگی بٹ جو ہے وہ 109 میں ہے اور گوگی بٹ کے بارے میں پولیس یہ کہہ چکی ہے کہ ان کے اس کیس میں ملوث ہونے کے کوئی شواہد نہیں ملے. پولیس نے جو ایک پیٹرن تیار کیا تھا جو اپنی تفتیش کے حوالے سے جو انہوں نے ایک پورا میپ بنایا اس میں احسن شاہ مین کردار تھا اور یہ وہ قتل تھا جس میں جو قاتل تھا وہ موقع پر ہی مقتول ہو گیا. تو شوٹر مارا گیا, اس کے بعد احسن شاہ جو ہے وہ بھی مارا جا چکا ہے. تو اب پولیس کے لیے میرے خیال سے بہت مشکل ہوگا کہ تیفی بٹ اگر کل کو پاکستان آتے ہیں وہ پیش ہوتے ہیں عدالتوں میں تو ان کو ثابت کرنا کہ یہ ملزم تھے. اسی طرح جو دوسرا مرڈر ہے جس میں جاوید بٹ ہے اس میں شوٹر جو ہے یہ زندہ ہے. جب تک ان شوٹرز کی گواہیاں موجود ہیں اس وقت تک امیر موصب جو ہے ان کا مکمل ٹرائل ہوگا عدالتوں میں. یہ پولیس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے یہ کس طرح کا چلان تیار کرتے ہیں اور جو عارف ہے اس کی گرفتاری جب تک نہیں ہوتی اس کیس میں آگے جو ہے وہ کہہ لیں اس کی تفتیش آگے نہیں بڑھے گی. جی, امیر بلاج کا قتل, اس کے بعد احسن شاہ کا انکاؤنٹر, اس کے بعد جاوید بٹ کا کنال روڈ پر قتل ہو جانا اور اب تیفی بٹ کے بہنوئی جاوید بٹ کے قتل میں بہت سی اہم پیش رفت جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں. شوٹرز کو او سی یو آرگنائز کرائم یونٹ لاہور نے اریسٹ کر لیا ہے. اس تمام صورتحال میں ابھی کیا لاہور میں گینگ وار کیا وجوہات بنی ہوئی ہیں اور پولیس اس پر کیا کر رہی ہے؟ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت ہی سینئر کرائم رپورٹر اور بہت ہی سینئر صحافی نعمان شیخ صاحب. ہم ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں. سر بتائیے گا کہ اس طرح امیر بلاج کا قتل, اس کے بعد احسن شاہ کا انکاؤنٹر اور پھر جاوید بٹ کو کنال روڈ پر مرڈر کروا دینا شوٹرز کے ہاتھوں, یہ سارا کچھ ایک پارٹی پہلے ان پر ڈالتی رہی, اب دوسری پارٹی جو ہے وہ ان پر ڈال رہی ہے. اب پولیس کا یہ سامنے آیا ہے کہ پولیس نے جاوید بٹ کے مرڈرز میں تمام شوٹرز جو ہیں وہ اریسٹ کر لیے جبکہ سہولت کار عارف جو ہے ابھی فرار ہے اور اس کو اریسٹ کرنے کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں. تو آپ کی بھی پولیس افسران سے بات ہوئی ہوگی, تو اس پر پولیس افسران کا کیا کہنا ہے؟ بہت شکریہ عدنان خالد پہلے تو اس ایشو پہ مجھے ساتھ لینے کے لیے. دیکھیے جو بلاج کا مرڈر تھا اس کے بعد ایک یہ سوشل میڈیا پہ مہم چلی تھی کہ شاید لاہور میں کوئی گینگ وار شروع ہو جائے گی, لیکن ایسا بالکل نہیں ہے. یہ صرف یوٹیوبرز کی جانب سے جو ہے اس کو ہوا دی گئی. گینگ وار جو ہوتی ہے اصل میں وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کراچی میں ہوتی رہی ہے, اس کے علاوہ دوسرے ممالک میں ہوتی رہی ہے. گینگ وارز میں شوٹر جو ہیں وہ سرے عام آپ کو سڑکوں پہ فائرنگ کر نظر آتے ہیں اور یہ ورڈ جو ہے یہ انڈین فلموں سے نکلا ہے, جبکہ لاہور میں ہماری پولیس ہے, ادارے دیگر کام کر رہے ہیں. جو آپ یہ دیکھیں کہ جو امیر بلاج کا مرڈر ہوا اس میں جو شوٹر تھا مظفر وہ موقع پہ ہی مارا گیا, جس کی بعد میں تفصیل یہ نکلی کہ وہ تیفی بٹ کا جو ہے قریبی کوئی وہ ملازم رہ چکا ہے, اس کا مالچیا تھا یا اس کے علاوہ اس کے گھر میں کام کرتا تھا, اس کا گن مین بھی رہ چکا ہے اور اس کی عمر بھی کوئی 60 سال کے قریب تھی. اس کے بعد احسن شاہ جو ہے وہ مبینہ پولیس مقابلے میں مارا جاتا ہے. اس میں آپ کسی کو کہہ نہیں سکتے, جس کی ایف آئی آر اس کے بھائی کے خلاف ہی درج ہوئی ہے, وہ ابھی تک پولیس کی حراست سے فرار ہے. اس کے بعد جاوید بٹ کا مرڈر ہو جاتا ہے اور جاوید بٹ کے مرڈر میں یہ ایک بلائنڈ کیس تھا جس کو پولیس نے سالو کرتے ہوئے ایک اظہر اور ایک الیاس نام کا شوٹر جو ہیں ان کو پہلے گرفتار کیا ہے. گرفتار کرنے کے بعد جو پولیس نے تفتیش کی جس میں عمران کشور بھی شامل تھے, ڈی آئی جی آرگنائز کرائم, اس کے علاوہ آفتاب پھلروان اور فیصل شریف, ان تینوں نے مل کر جو ہے اس سے تفتیش کی. تو اس نے یہ بتایا کہ میرا ایک قریبی دوست ہے عارف جو کہ بہت پرانا دوست تھا اور وہ ٹیپو کے اڈے پر ہی ملازم تھا کئی سالوں سے, وہ مجھے لے کر امیر موصب کے پاس گیا تھا. امیر موصب نے یہ سارا پلان بنایا تھا اور امیر موصب نے جو ہے 5-5 لاکھ روپے ہمیں ایڈوانس دیا. اس کے بعد اس نے یہ کہا تھا کہ جب یہ کام ہو جائے گا تو میں آپ کو 5 محلے کے فرنش قیمتی گھر جو ہے وہ لے کر دوں گا. یہ وہ سارا بیان ہے جو کہ پولیس کی جانب سے تصدیق ہونے کے بعد مختلف چینلز پہ بھی چلا. اس کے بعد پولیس جو ہے اس عارف کی تلاش میں لگ جاتی ہے اور عارف کا قریبی ایک عزیز جو ہے جس کا نام افضل بتایا جا رہا ہے وہ پتوں کی سے اٹھایا جاتا ہے. افضل سے جب تفتیش ہوتی ہے تو فیصل شریف کے مطابق یہ تقریباً 15 دن تک جو ہے یہ جاوید بٹ کی ریکی کرتا رہا اور یہ شوٹرز کو باقاعدہ ایکسپلین کرتا رہا کہ اس وقت ان کی لوکیشن یہ ہے, اس وقت یہ یہاں پر پہنچے ہیں اور جس وقت جائے وقوع پر پہنچتے ہیں تو اظہر جو ہے وہ رکشہ اپنا آگے کھڑا کرتا ہے اور الیاس اس کے ساتھ ہوتا ہے. اظہر ہی رکشے سے اتر کے آتا ہے اور وہ جاوید بٹ صاحب پہ فائرنگ کرتا ہے جس سے ان کی موت ہو جاتی ہے. اور اس کے بعد جو شوٹر ہوتا ہے الیاس ساتھ وہ رکشے میں بیٹھ کر فرار ہو جاتا ہے, جو اظہر ہوتا ہے وہ موٹر سائیکل پہ فرار ہو جاتا ہے جس کی تصاویر بھی بعد میں آئی ہیں. تو یہ تو ایک پولیس کا بلائنڈ مرڈر جو ہے پولیس نے تقریباً 80% جو اس کو سالو کر دیا ہے, لیکن ابھی اس میں عارف کی گرفتاری باقی ہے. جو نامزد ملزمان ہیں امیر موصب کے جو بھائی چھوٹے امیر فتح اور جو کیسر بٹ ہیں
وہ اور امیر موصف کی گرفتاری ابھی باقی ہے، کیونکہ ان لوگوں کے بھی سوشل میڈیا پہ بیانات آئے ہیں کہ ہم پولیس کے سامنے خود سرنڈر کریں گے، لیکن اظہر کی جب تفتیش سامنے آئی جو سوشل میڈیا پر چل چکی ہے، اس کے بعد ابھی تک ان کا سوشل میڈیا پر بھی کوئی بیان سامنے نہیں آیا، اور پولیس کی اطلاعات کے مطابق امیر موصف جو ہیں وہ اس واقعے سے 6 روز قبل ہی بیرون ملک چلے گئے تھے۔ اچھا مجھے یہ بتائیے گا، 2 ملزمان اس میں نامنیٹ ہیں، جس میں امیر فتح اور دوسرا کیسر بٹ ہیں۔ اس سے پہلے امیر بلاج کا جب مرڈر ہوتا ہے اس میں بھی گوگی بٹ اور تیفی بٹ کو نامنیٹ کیا جاتا ہے۔ پولیس آج تک کبھی ان کو بھی گرفتار نہیں کر پائی، حالانکہ ریسنٹلی سوشل میڈیا پر کچھ یوٹیوبرز کی جانب سے یہ خبر پھیلائی گئی کہ گوگی بٹ کو OCU آرگنائز کرائم یونٹ لاہور نے اریسٹ کر لیا، حالانکہ ایسا نہیں ہے، ہم نے تمام افسران سے خود بھی چیک کیا، لیکن اس کے بعد اب اس میں بھی 2 ملزمان نامنیٹ ہوئے، ابھی تک پولیس ان کو بھی ریسٹ نہیں کر پائی، حالانکہ شوٹرز ریسٹ کر لیے اور انہوں نے امیر موصف کا جو ہے اب نام لے لیا ہے۔ تو پولیس اس تفتیش کو کس طرف لے کر جانا چاہ رہی ہے اب؟ دیکھیے، جو میں اپنے تجربے کی اگر بنیاد پر بات کروں تو امیر بلاج کا جو مرڈر تھا اس میں میرا نہیں خیال کہ کوئی سزا ملے گی جو نامزد ملزمان ہیں ان کو، کیونکہ اس میں تیفی بٹ اور گوگی بٹ جو ہے وہ 109 میں ہیں، اور گوگی بٹ کے بارے میں پولیس یہ کہہ چکی کہ ان کے اس کیس میں ملوث ہونے کے کوئی شواہد نہیں ملے۔ پولیس نے جو ایک پیٹرن تیار کیا تھا جو اپنی تفتیش کے حوالے سے جو انہوں نے ایک پورا میپ بنایا، اس میں احسن شاہ مین کردار تھا، اور یہ وہ قتل تھا جس میں جو قاتل تھا وہ موقع پر ہی مقتول ہو گیا، جو شوٹر مارا گیا اس کے بعد احسن شاہ جو ہے وہ بھی مارا جا چکا ہے۔ تو اب پولیس کے لیے میرے خیال سے بہت مشکل ہوگا کہ تیفی بٹ اگر کل کو پاکستان آتے ہیں، وہ پیش ہوتے ہیں عدالتوں میں، تو ان کو ثابت کرنا کہ یہ ملزم تھے، کیونکہ یہ 109 کا ہے۔ اسی طرح جو دوسرا مرڈر ہے جس میں جاوید بٹ ہے، اس میں ابھی شوٹر جو ہے یہ زندہ ہے، جب تک ان شوٹرز کی گواہیاں موجود ہیں اس وقت تک امیر موصف جو ہے یہ ان کا مکمل ٹرائل ہوگا عدالتوں میں۔ یہ پولیس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے یہ کس طرح کا چلان تیار کرتے ہیں، اور جو عارف ہے اس کی گرفتاری جب تک نہیں ہوتی اس کیس میں آگے جو ہے وہ کہہ لیں اس کی تفتیش آگے نہیں بڑھے گی۔ عارف کی گرفتاری کے بعد پولیس کے پاس یہ 4 افراد جو ہے اس کیس میں ملوث آ جائیں گے، ان کے بیانات پہ جو ہے چلان تیار کیا جائے گا، اس کے بعد عدالتوں میں ان کا مکمل ٹرائل ہوگا۔ اچھا یہ سارا معاملہ تو ریسنٹلی بیسکلی امیر بلاج کے قتل کے بعد کافی عرصہ تو خاموشی رہی، احسن شاہ کو حراست میں لیا، اس کو تفتیش کیا، عدالتوں میں پیش کیا، اس کے وہاں بیانات ہوئے، اس کے بعد اس کو جوڈیشل کر دیا گیا، اس کے بعد ایک ڈکیتی کے مقدمے میں اسے باہر لایا گیا، اور اس کے بعد اس کا انکاؤنٹر ہو جاتا ہے۔ کیا آپ کو ایسا لگتا ہے یا بظاہر کوئی ایسی چیزیں دکھائی دے رہی ہیں کہ سیم وہی پیٹرن جو ہے ان شوٹرز کے ساتھ احسن شاہ والا نہ کر دیا جائے کہ پھر یہ بھی مقدمہ ویسے ہی لٹک جائے جیسے امیر بلاج کا مقدمہ لٹک گیا؟ دیکھیے، جو احسن شاہ کا مبینہ پولیس مقابلہ ہوا تھا اس میں اس کے بھائی کو نامزد کیا گیا، لیکن اس کے بھائی کے نامزد ہونے کے بعد نہ تو اس کا بھائی پیش ہوا ہے کہیں پہ، نہ وہ پولیس کی گرفت میں آیا ہے، نہ ہی اس کا کوئی بیان کہیں پہ آیا ہے۔ اس کے بعد اس کے گھر والوں کی جانب سے بھی خاموشی اختیار کر لی گئی، کیونکہ اگر ان کو اتنا ڈاؤٹ تھا کہ یہ سب کچھ غلط ہوا ہے تو انہیں چاہیے تھا کم از کم وہ کسی نہ کسی عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائے، وہاں پہ کوئی ریٹ دیتے، اپنی ریٹ فائل کرتے تو اس کیس کے آگے پرسو ہوتے۔ لیکن جو میری انفارمیشن ہے، محکمانہ طور پر CCP لاہور بلال سے کمیانہ جو ہیں وہ اس کی انکوائری ضرور کروا رہے ہیں، اور اس انکوائری میں جب شکیل بٹ جو ہیں ان کے بھی بیانات دیے جا رہے ہیں، اس کے علاوہ جو دیگر اس میں افراد شامل تھے ان کے بھی بیانات جو پولیس اہلکار تھے وہ ان کے بھی لیے جا رہے ہیں۔ اس موقع پر میرا نہیں خیال کہ ایسا کوئی کام ان شوٹرز کے ساتھ ہوگا، کیونکہ آلریڈی اس مقدمے کی انکوائری چل رہی ہے۔ تو یہ شوٹر جو ہیں یہ پولیس کو بہت حفاظت سے ان کو پیش کرانا پڑے گا، ان کے ٹرائل کروانے پڑیں گے، تو یہ پولیس کی ذمہ داری ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ اب اس سین کو ریپیٹ نہیں کیا جائے گا۔ اچھا، سوشل میڈیا پر اسپیشلی یوٹیوبرز کی جانب سے اس تمام معاملے کو کافی ہوا دی جا رہی ہے، کئی یوٹیوبرز تو باقاعدہ دونوں فیملیز کے ساتھ دونوں طرف سے جو ہے رابطے میں بھی، اور ان کے انٹرویوز بھی آڈیو کر کے چلا رہے ہیں، تیفی بٹ کا بھی اور امیر موصف اور کیسر بٹ کا بھی۔ تو اس میں یہ معاملے کو زیادہ ہوا مل رہی ہے کہ یہ معاملہ صلح صفائی کی طرف جاتا دکھائی دے رہا ہے ویسے آپ کو؟ دیکھیے، بلاج کے مرڈر کے بعد جو ہے سوشل میڈیا پر بہت انتشار پھیلایا گیا، بلاج جسٹس فار بلاج وہ بالکل ٹھیک تھا، ایک جو سلوگن دیا گیا تھا کہ ان کو انصاف ملنا چاہیے، لیکن اس میں جو یوٹیوبرز ہیں انہوں نے یہ کردار ادا کیا کہ اس کو انتشار پھیلا کے اس نہج تک جو ہے وہ امیر موصف نے اگر اس جیسے کہ شوٹر نے اپنا بیان دیا اس میں شامل ہے، تو وہ اس نہج تک لانے والے یوٹیوبرز تھے جنہوں نے یہ کام پھر کروا دیا ہے۔
اب جو ہے آگے یوٹیوبرز کے خلاف بھی کارروائی کا پولیس بھی سوچ رہی ہے، اور اس کے علاوہ عدالتوں میں بھی ان کی ایک ریٹ لگی ہوئی ہے کہ بغیر تصدیق کے یہ کس طرح جو ہے وہ اپنے انالیسس دیتے ہیں۔ ساتھ جہاں تک رہی بات جو امیر موصب کے انٹرویو کی یا تیفی بٹ کے انٹرویو کی یا امیر فتح اور کیسر بٹ کے انٹرویو کی، یہ سارے جو ہیں یہ پولیس کے لیے ملزمان ہیں، مفرور ہیں۔ ان کے یہ یوٹیوب پہ یا سوشل میڈیا پہ بیانات جو ہیں ان کی کوئی وقت نہیں، جب تک یہ لوگ پولیس کے پاس پیش ہو کر اپنی بے گناہیاں ثابت نہیں کرتے یا سرنڈر کر کے یا عدالتوں سے رجوع کروا کے اپنی بیل جو ہے وہ لے کر جب تک پولیس تفتیش میں شامل نہیں ہوتے، یہ سب کچھ جو ہے وہ ان کے لیے بیکار ہے۔ جی بالکل، یوٹیوب پہ سوشل میڈیا پر دونوں طرف سے جو ہے وہ بیانات سامنے آ رہے ہیں، اور یہ معاملہ ٹھنڈا ہونے کے بجائے مزید گرم ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، اور اس کی وجوہات بھی یہی ہیں۔ اور بالکل ٹھیک کہا انہوں نے کہ جب تک دونوں پارٹیاں جو ہیں وہ پولیس کے سامنے پیش ہو کر اپنے بیانات نہیں دیتی تو ان سوشل میڈیا کے بیانات اور ان یوٹیوبرز کے ساتھ دیے ہوئے انٹرویوز کی کوئی وقت نہیں ہے۔